إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کر رہے ہیں جسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تھا. کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے پروردگار جس دن تو مردہ جسموں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن مجھے ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن نہ انسان کا مال اسے فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی جو صاف ستھرا دل لے کر اللہ کے پاس آئے. گویا انسان کی گئی ساری کمائیاں، چاہے اس کے اپنے مال سے ہو، چاہے وہ نیکیاں اس کی اولاد کے ذریعے ہو، وہ ساری اپنی ایک طرف ہے. اگر خود انسان اللہ کے سامنے صاف ستھرا دل لے کر نہ آئے تو حضرت ابراہیم کی یہ دعا بتاتی ہے کہ وہ آدمی اس دن ذلیل ہوگا، اس دن وہ آدمی رسوا ہوگا. محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تو ہمیں ہر وہ چیز بتا دی ہے جو چیز اللہ کو پسند ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ کو کیا ناپسند ہے. لیکن ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے اعمال بھی ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کے پاس اسے کامیاب کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر عمل اللہ کے نزدیک پیارا ہے، لیکن ہر عمل اللہ کے نزدیک ایک مقام نہیں رکھتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کو کرنے میں انسان کی ساری زندگی لگ جاتی ہے، مگر وہ ایک عمل ہی انسان کو اللہ کے پاس کامیاب کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کے برعکس بہت سارے اعمال ایسے ہیں جنہیں انسان زندگی بھر آرام سے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ آخر میں جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس ایک عمل کا ذکر کیا کہ اگر آدمی دیگر عبادتوں میں کوتاہی کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے، لیکن جس نے تمام اعمال کو کیا اور اس عمل کے مسئلے میں کوتاہ نکلا تو وہ آدمی رسوا کیا جائے گا.
وہ آدمی قیامت کے دن ذلت کو برداشت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کیسے جہاں پھینکے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسی جہنم میں پھینکے گا کہ جس میں پھینک دیا جائے تو 70 سال بعد جا کر وہ آدمی اس کے گہرائی تک پہنچے گا۔ محترم حاضرین، اب انسان کو دنیا میں آنے کے بعد فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ کیا فکر اپنی مال کمانے کی کرنی چاہیے، یا انسان کو جوانی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے، یا انسان کو اپنے خاندان کو بسانے، اپنا نام اونچا کرنے، کمانے، گھر بنانے اس کی فکر کرنی چاہیے، یا انسان کو اپنے دل کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے؟ محترم حاضرین، یاد رکھیے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کتنا عہدہ رکھتا ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، کامیابی اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کی بات لوگ کتنا مانگتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ دنیا میں کچھ نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ ہو۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس آدمی کو اللہ قیامت کے دن جہنم سے بچا لے اور جنت میں ڈال دے وہ اصل کامیاب انسان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی بہت سارے گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے اور بعد میں جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کا جنت میں جانا یہ ناکامیابی ہے، کیونکہ جس نے ایک مرتبہ بھی جہنم کا منہ دیکھ لیا اسے جنت کی لذتیں کیا، وہ جہنم کی آگ کو ہی ہمیشہ محسوس کرتا رہے گا، اگرچہ بعد میں وہ جنت میں چلا بھی جائے مگر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نہیں فرماتے۔ تو انسان کو کس بات کی فکر کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ اپنے دامن کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ محترم حاضرین، یہ قلب سلیم ہے کیا؟ دل کی پاکی اور صفائی جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا وہ ہے کیا؟ امام بغوی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر دل کی صفائی، دل کی پاکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف دل کے بارے میں کہا ہے کہ جو آدمی پاک اور صاف دل لے کر آئے گا وہی آدمی قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا دل پاک و صاف ہو۔ کس مسئلے میں پاک و صاف ہو؟ شرک کے مسئلے میں پاک ہو، اس کے دل میں شرک کی کوئی گندگی نہ پائی جائے۔ اب سوال بڑا یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم میں سے اکثر کو پوچھا جائے شرک کسے کہتے ہیں تو اکثر لوگ کہیں گے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ کیا صرف شرک اتنا ہی ہے؟ اگر جائیں پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ شرک کی ایسی اتنی قسمیں موجود شریعت نے بتائی ہے جن میں سے اکثر لوگ مبتلا ہیں لیکن لوگ ان سے شرک نہیں سمجھتے، لوگ اسے معمولی عمل سمجھتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو شرک سے پاک کرے۔ اب شرک کی طرف پہنچنے کے کچھ وسیلے بھی ہیں، کچھ راستے ہیں جو انسان کو شرک تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ وسیلہ کا راستہ ہو، تبرک کا راستہ ہو، قبر پرستی کا راستہ ہو، نیک لوگوں کے مسئلے میں غلو کرنے کا راستہ ہو، یا بدعاتوں کو کر کے اپنے آپ کو کیا ہے وہاں تک پہنچانے کا راستہ ہو۔ محترم حاضرین، انسان کو اپنے آپ کو شرک سے بچانا ضروری ہے۔ علماء نے شرک کی 2 قسمیں بیان کی، ایک ہوتا ہے شرک اکبر جسے بڑا شرک کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک اصغر جسے چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا تھا کہ مجھے جس شرک کے بارے میں سب سے زیادہ تم پر ڈر محسوس ہوتا ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ جو چھوٹا شرک ہے، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے شرک اصغر کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریاکاری ہے۔ کیا ریاکاری ہی شرک اصغر ہے؟ شرک اصغر ایک بہت بڑا باب ہے۔ بسا اوقات انسان دل سے شرک اصغر کرتا ہے، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے شرک اصغر کرتا ہے، بسا اوقات انسان اپنے ہاتھ اور پیر سے شرک اصغر کرتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پتا کرے کہ زبان سے کون سے شرک اصغر ہوتا ہے، دل سے کون سے شرک اصغر ہوتا ہے، انسان اپنے ہاتھ پیر سے کون سے شرک اصغر کرتا ہے۔ اگر صرف معمولی طور پر چند مثالیں دے کر بتایا جائے کہ آج دیکھیں کہ شرک اصغر کے حوالے سے ہمارے عقیدے کتنے خراب ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، اسے ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، علاج کراتا ہے، علاج نہیں ہوتا ہے تو جا کر رقیہ شرعیہ کا ایک سہارا لیتا ہے۔ رقیہ شرعیہ کرنا جائز ہے لیکن اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ بہت سارے رول اور ریگولیشن بیاتی ہے، کنڈیشن بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رقیہ کرنے والا ہے اس کا عقیدہ صاف ہونا چاہیے، جو رقیہ کروا رہا ہے اس کا عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ جا کر اپنے گریبان میں جا کر دیکھیے کہ جو لوگ رقیہ کے نام پر معاشرے میں موجود ہیں، چاہے کرنے والے ہو یا کرانے والے ہو، اکثر کا عقیدہ خراب ہے۔
کیا یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ رقیہ فلاں آدمی کے پاس اچھا ہوتا ہے، فلاں آدمی کے پاس رقیہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، فلاں آدمی کے پاس رقیہ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ بیمار ہونے کے بعد شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل رقیہ کرنے والوں سے جڑ گئے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جائیے، رقیہ ان کے پاس فائدہ دے گا۔ توہم پرستی آج دیکھیں کہ شرک اصغر کا ایک بڑا دلدل توہم پرستی ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا، سفر کا مہینہ آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، لوگ مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، لوگ اس میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، بلی راستہ کاٹ دے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہمارے پاس ارد گرد رہتے ہیں ان کی ہزاروں عادتوں کو ہم نے اپنے ذہن و دماغ میں بسا لیا۔ رات مغرب کا وقت ہو جائے بچوں کو باہر چھوڑا نہیں جاتا، کہتے ہیں کہ شیطان حملہ کر لے گا۔ اگر کوئی آدمی بار بار چھینکے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ توہم پرستی کی کتنی چیزیں نہیں ہے۔ گھر کے اندر نئی بہو آ گئی، بہو آتے ہی کسی آدمی کا گھر میں انتقال ہو گیا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت اتنی منحوس ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے گھر میں انتقال ہو گیا۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے۔ لوگوں نے عورتوں کو، لوگوں نے چیزوں کو وسیلہ بنا دیا۔ یہ سب شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ جو آدمی اپنے دل کو اس طرح کی شرک کی گندگی سے پاک نہیں رکھتا وہ قیامت کے دن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جائیے پڑھیے کہ شرک اصغر کہتے کسے، اس کی مثالوں کو سمجھیے، تب جا کر کہیے گا کہ ہاں ہم شرک سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صحیح کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں مگر انہیں پتا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ صبح شام دیکھا جاتا ہے کہ واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں جن میسیجز کے اندر شعر و شاعری کی جاتی ہے۔ بسا اوقات ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، نبی کی تعریف میں شعر کہے جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا نہیں ہے کہ ان شعروں کے اندر کس طرح کی شرکیہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ شرک اتنا خطرناک ہے، شرک اور اس کی گندگی اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو صبح و شام اس شرک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سید الانبیاء بلکہ انبیاء کے سردار ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگی تھی ان میں سے ایک دعا مانگتے ہوئے کہا تھا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو اس شرک کی گندگی سے بچا کر رکھنا۔ ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَا بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام اگر آپ شرک سے بچنے کے مسئلے میں ڈر محسوس کرتے ہیں تو آپ کے بعد شرک سے کون بچے گا؟ محترم حاضرین، کبھی یہ تصور نہ رکھیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، کبھی یہ تصور نہ رکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہر اعتبار سے درست ہے۔ صبح ہو شام ہو فتنے نازل ہو رہے ہیں، صبح و شام لوگوں کے ایمان بدل رہے ہیں، اور آج یہ وہی دور ہے۔ جائیے اپنے ایمان کو ٹٹولیے، روزانہ اپنے عقیدے کو سدھاریے، اپنے گھر میں جا کر اپنی عورتوں کے مزاج کو بدلیے اور دیکھیے کہ کس شرک کی گندگی میں ہم میں کا کون ملوث ہے۔ محترم حاضرین، شکوک و شبہات دوسری اہم بات کہ دل کو شرک سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ دوسری اہم بات انسان کو اپنے دل کو شکوک و شبہات سے پاک رکھنا ہے۔ اس کے دل میں اسلام کے مسئلے میں، اسلام کی تعلیمات کے مسئلے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں ادنا سا شک بھی موجود ہے تو وہ آدمی کبھی پاک و صاف دل کا نہیں ہو سکتا۔ آج کیا ہمارے یہاں شکوک و شبہات پائے نہیں جاتے ہیں؟ آج دیکھیں کہ اکثر لوگ گانا سننا اور گانا بجانے کو حرام نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک مکروہ عمل ہے۔ بیڑی پینا، سگریٹ پینا اسے مکروہ سمجھا جاتا ہے، اسے حرام نہیں سمجھا جاتا، اور کتنے لوگ ہیں جو صبح و شام اس میں ملوث ہیں اور لوگ ان کو برا نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے یہ چیزیں حرام ہیں، گانا سننا، گانا بجانا، ان چیزوں کو بیچنا حرام ہے، بیڑی سگریٹ پینا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو حلال بھی سمجھ لیتا ہے، جس طرح اس دروازے سے باہر نکلنے سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، وہ آدمی جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لے، اسلام سے سیدھے وہ آدمی باہر نکل جاتا ہے۔ ہوگا مسلمان، نماز پڑھے گا، مگر اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اور ایسی حالت میں کیا وہ آدمی پاک و صاف ہو سکتا ہے؟ آج ماحول دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے شبہات اٹھائے جاتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے۔ چند نوجوان اکٹھا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، علماء ہمیں نہیں سمجھاتے، حدیث کے مسئلے میں شک ہے۔
ابھی دیکھا جاتا ہے ہندوستان کے ماحول میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو حقیقت میں ان سوالات کا جواب پتا ہے؟ ابھی قریب میں آپ نے دیکھا کہ ایک سوال اٹھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ولیمہ کیا تھا۔ کتنے لوگوں کو حقیقت پتا ہے؟ مان لیجئے کوئی آدمی ان سوالات کو سن کر دل میں اتنا بھی شک پیدا کر لے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے غلطی ہوئی ہو، اسی وقت وہ اسلام سے نکل جائے گا، اسی وقت وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کے مسئلے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں ایک شبہہ بھی انسان کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے۔ کیا ایسے شبہات صبح و شام ہمارے پاس موجود نہیں ہیں؟ گھر کی عورتوں سے جا کر پوچھئے کہ اسلام نے میراث کا نظام بیان کیا کہ مرد کو دگنا، عورت کو سنگل حصہ دیا جائے گا، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ عرش سے اتارا ہوا قانون ہے۔ اگر گھر کی کوئی عورت یہ کہہ دے کہ اسلام کے قانون کو نہیں مانتی، میں چاہتی ہوں کہ ہندوستان کا جو قانون ہمیں بتاتا ہے کہ مرد و عورت کو برابر دیا جائے، اگر کوئی عورت اس بات پر ایمان رکھے، اللہ کے ایک فرمان کا انکار کر دے، وہ اسی وقت کافر ہو جائے گی، اسلام سے نکل جائے گی۔ کیا یہ فتنے ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ یہ فتنے صبح و شام ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم میں سے اکثر ان چیزوں سے غافل ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ چند نمازیں پڑھ لیا، جمعہ کے دن میں مسجد میں آ گئے، وقت آئے تو سلام کر لیا، عید کی نماز پڑھ لی، یہ اسلام ہے۔ اگر یہی اسلام ہوتا تو صحابہ کرام اپنی زندگیوں کو اللہ کے راہ میں قربان نہیں کرتے۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اس میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دی، اس کے لیے صحابہ نے اپنے گھر والوں کو قربان کیا۔ کتنے صحابہ تھے اپنا زندگی کا سارا مال قربان کر دیا، کچھ صحابہ نے زندگی کا سارا وقت اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی جنت اتنی معمولی اور آسانی طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح کے شک و شبہات سے انسان کو اپنے دل کو بچانا ضروری ہے۔ محبت، بدعت کی محبت سے اپنے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ جہاں بھی بدعت ہوتی ہے، بدعت کو وجود بخشا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں بدعت کی نفرت ہونی چاہیے۔ جو آدمی بدعت سے نفرت نہیں کرتا، اس آدمی کا ایمان کمزور ہے، اس آدمی کا عقیدہ کمزور ہے، اور ایسا کمزور عقیدے والا انسان دل کا پاک و صاف نہیں ہوتا۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، ہزاروں بدعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کے نام پر، آپ کے وفات کے نام پر، کربلا کے نام پر ہزاروں چیزیں انجام دی جاتی۔ آپ ان کو دیکھ کر دل میں برا بھی نہیں مانتے ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ بدعات کو دیکھ کر آپ کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے، بدعات کو دیکھ کر آپ کا کلیجہ منہ کو آنا چاہیے کہ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، رزق اللہ کا، لیکن نافرمانی اللہ کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کو دیکھ کر آپ کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کی تکلیف انسان اپنے دل میں نہیں محسوس کرتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، وہ بدعت سے محبت کرتا ہے۔ اگر محبت نہ بھی کرے، وہ بدعت سے نفرت نہیں کرتا ہے، اور جو آدمی بدعت سے نفرت نہیں کرتا، ایسے آدمی کا دل پاک و صاف نہیں ہے۔ محترم حاضرین، دل کو پاک و صاف رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے دل و پاک صاف رکھے۔ کسی کے مسئلے میں آپ کے دل میں بدگمانی نہ ہو، کسی کو آپ برا نہ سمجھے۔ کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے آپ اسے اتنا برا جان لیں، کسی کا حسد رکھنا، کسی کے بارے میں بغض رکھنا، لوگوں کے عیب کو لے کر لوگوں کے سامنے عام کرنا، ان تمام عیب سے، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ جو آدمی ان تمام کاموں کو انجام دے گا، تب اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کا دل وہ پاک و صاف ہے۔ اور جس کا دل پاک و صاف ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں وعدہ کیا ہے کہ وہی آدمی قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ محترم حاضرین، بات اگر اس دل کی پاکی صفائی کی کریں، یاد رکھیے دل کی پاکی صفائی اتنا عظیم عمل ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر کسی آدمی کا دل پاک و صاف نہیں ہے، وہ نمازیں ضرور پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، وہ جا کر اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرے گا، مگر اس کی عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی۔ کب تک قبول نہیں ہوں گی؟ جب تک وہ آدمی اپنے دل کو پاک و صاف نہ رکھے۔ خصوصی طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں برائی کو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، نماز پڑھیں گے مگر نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو عرض الاعمال فی کل یوم اثنین والخمیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہفتے کے 2 دن ہوتے ہیں، پیر کا دن اور جمعرات کا دن ہوتا ہے، تو ایک ابن آدم نے، ایک انسان نے
نے ہفتے کے دن جتنے اعمال کیے ہیں، ہفتے بھر میں جتنے اعمال کیے وہ اللہ کے سامنے لے جائے جاتے ہیں۔ کب کب؟ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھتا ہے اور ان اعمال کی بدولت ہر انسان کو معاف کرتا ہے سوائے دو قسم کے لوگوں کے۔ ان دو قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے اعمال کو رکھ دو۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ آدمی جس کے دل میں اور اس کے بھائی کے دل میں کسی قسم کی نفرت ہو۔ لڑائی ہو گئی، دل کے اندر کلیش آ گیا، لڑائی ہو گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، دل کے اندر برائی ہے، نفرت ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب تک یہ دونوں اپنے دل کو پاک و صاف نہ کر لے، اپنے مسئلے کو سلجھا نہ لے، تب تک ان کے اعمال یہی رکھو، نمازیں پڑھیں گے مگر اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل کی قبولیت بھی دل کی صفائی پر منحصر ہے۔ محترم حاضرین، انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے لیکن اعمال میں بہت سارے اعمال افضل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے پوچھا ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سب سے افضل انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے کل مخموم القلب و صدوق اللسان، جو آدمی دل کے اعتبار سے پاک و صاف ہو اور زبان کا سچا ہو، یعنی دل بھی پاک ہو اور زبان بھی اس کی سچی ہو، تو ایسا آدمی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقدس انسان ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں حسد اور کینہ ہوگا، اگرچہ وہ جنت کا حقدار بن بھی جائے گا مگر اس حسد اور کینے کے ساتھ وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ جنتیوں کا فیصلہ کر دے گا، جہنمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا، لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا، تو جو جنتی جنت کے حقدار ہوں گے وہ پل صراط کو پار کر کے جنت کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ اس میدان کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا، اللہ جنت کے میدان میں جمع کرے گا اور سب کے دلوں کو اللہ پاک و صاف کرے گا۔ یعنی وہ جنت کے حقدار بن گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں کچھ ہے تو اللہ اس کو پاک و صاف کر کے داخل کرے گا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اپنے دل کی تھوڑی بھی گندگی کے ساتھ جنت میں جا نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا یہ ایمان والوں کی علامت رہی ہے۔ قرآن میں کچھ ایمان والوں کا اللہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ کہتا ہے کہ جو صحابہ اکرام بعد میں آئے وہ اپنے سے پہلے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور جو ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے، ہم سے پہلے ایمان لا کر تیرے پاس پہنچ گئے، اے اللہ تو ان کے بھی گناہوں کو معاف کرنا، اور جو گزر گئے ان کے اور ہمارے دل میں کسی قسم کی خارش کو اے اللہ تو باقی نہ رکھنا، بے شک اے اللہ تیری ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان زندہ لوگوں کے مسئلے میں بھی اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے مسئلے میں بھی اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دل کو پاک و صاف کرنا اتنا ضروری ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی عبادت کے مسئلے میں اتنا پختہ نہیں ہوگا مگر اس کا دل پاک و صاف ہوگا تو ایسا آدمی ضرور جنتی ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہے، صحابہ کی جماعت آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی یہاں سے جنتی آئے گا، آپ نے کہا کہ ابھی یہاں سے جنتی آئے گا۔ سارے صحابہ کی نگاہیں اس مسجد کے دروازے کی طرف لگ گئی۔ ایک آدمی آئے، ایک انصاری صحابی آئے جنہوں نے جوتا اپنے کندھے پر لٹکایا تھا، وضو کیا تھا، اور ان کے چہرے سے داڑھی سے کیا وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دوبارہ سلام کر کے مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اب پھر ایک یہاں سے جنتی آئے گا، وہی صحابی دوسرے دن بھی آتے ہیں۔ تیسرا دن تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک جنتی آئے گا، اور تیسرے دن میں وہی صحابی آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص چاہتے ہیں کہ میں پتا کروں کہ آخر کار اس صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کے بارے میں خوشخبری دی اور تینوں دن یہی نکل آئے۔ تو لہذا ان کے گھر گئے، بہانہ کیا کہ میں آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 دن تک مہمان بن کر رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، مگر جس کے گھر میں تھے وہ رات بھر نماز نہیں پڑھتے تھے، تھوڑی سی نماز پڑھ لی، سو گئے، سیدھے فجر کو اٹھتے تھے۔ تو 3 دن ان کے گھر میں رہنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ان سے زیادہ تو عبادت میں کرتا ہوں، ان کے پاس کوئی خاص عبادت نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری دی۔ آخر کار گئے اور جا کر سیدھا پوچھ لیا،
کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار بشارت دی اور تینوں دن آپ ہی آئے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کے بارے میں آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مجھے یہ مقام دیا؟ تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا عمل ہے، لیکن ہاں اگر کسی عمل کے مسئلے میں مجھے یقین ہے تو وہ یہ عمل ہے کہ جب بھی میں اپنے بستر پر جاتا ہوں تو جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو میں معاف کر دیتا ہوں، کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر ادنا شکایت بھی نہیں رکھتا، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، چاہے کسی نے میرا حق لیا ہو، مجھ پر ظلم کیا ہو، زیادتی کیا ہو، میں اپنے دل کو ہر مسلمان کے مسئلے میں پاک و صاف کر کے ہی سوتا ہوں، یہی میں عمل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنت کا یہ مقام دیا ہے اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اسی لیے امام ابن عساکر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا جنت جانے کا بھی کوئی شارٹ کٹ ہے؟ انسان زیادہ عبادت نہ کرے، صحابہ کے جیسے عبادت نہ کرے، لیکن پھر بھی جنت جانا چاہتا ہے، کیا ایسا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اصل العبادت و مکابد اللیل و اقصر طرق الجنہ سلامت الصدر، کہتے ہیں کہ اصل تو انسان کو عبادت کرنی چاہیے، دن رات عبادت کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی جنت کا بھی شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتا ہے تو دل کی سلامتی ہے، اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھے، اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا پاک و صاف تھا، مسلمانوں کے بارے میں، غیروں کے بارے میں آپ کا دل کتنا پاک و صاف تھا، صحابہ اکرام کا دل کتنا پاک صاف تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت ساری تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن احد کی لڑائی ہوئی تھی، جس دن احد کی لڑائی ہوئی تھی اس دن آپ ایک گڑھے میں گر گئے تھے، آپ کا گال پھٹ گیا تھا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ کی پیشانی پھٹ گئی تھی، آپ لہو لہان ہو گئے تھے، اور اسی دن حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اے اللہ کے نبی، کیا اس سے بھی کوئی برا دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی تکلیف والے دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں، اس سے بھی برا دن میری زندگی میں وہ تھا جب میں بنی عبد یالیل کے پاس، میں طائف والوں کے پاس گیا تھا، مکہ والوں نے مجھے بائیکاٹ کیا، یہ میری دعوت کو سن نہیں تھے، مجھے امید تھی کہ یہ سنیں گے، مکہ کو چھوڑ کر میں طائف گیا، مگر ان لوگوں نے میری بات کو نہیں سنا، ان لوگوں نے میری بات کو نہیں سنا، مجھے رسوا کیا، مجھے وہاں سے ہکالا، اپنے بچوں کو میرے پیچھے لگایا، ان لوگوں نے اتنا مارا کہ لہو جسم سے نکل کر پیروں میں آ کر جم گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ سب سے برا دن میری زندگی کا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے اس دن کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ساتھ تھے، آپ وہاں سے آئے، آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے ٹوٹ چکے تھے کہ مکہ والوں نے نہیں سنا، آپ امید لے کر آئے تھے طائف والے سنیں گے، مگر انہوں نے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روئے نا، یہ دیکھیے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو جن مکہ والوں نے آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آپ ابھی حکم دیجئے، اللہ کی یہ فرشتہ ان مکہ والوں کو پہاڑ کے درمیان پیس کر رکھ دے گا۔ یہ طائف والے جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، حکم دیجئے ان کو بھی پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ کیا وقت تھا، فوراً حکم لگانا باقی تھا، زبان سے کہنا تھا کہ ہاں کر دو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مار کھا کر بھی اتنا پاک و صاف تھا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والے نسلیں مسلمان ہوں گی۔ جن لوگوں نے آپ کو مارا، جن لوگوں نے آپ کے دل کو توڑا، آپ کو ستایا، آپ کا دل ان کے بارے میں اتنا پاک و صاف کہ بددعا تو چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یقیناً دل کی پاکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی محبوب پیاری ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يبلغني احد من اصحابي ان احد شيئا فاني احب ان اخرج اليه وانا سلیم الصدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ آ کر میرے پاس شکایت کرتے ہیں، لوگ میرے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں، شکایت بھی کس کی؟ صحابہ کی، یعنی بعض صحابہ بعض کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کرتا، میں نے اس کی شکایت سنی، اس کی شکایت سنی، مگر ان لوگوں کے بارے میں دل میں اتنا بھی برائی نہیں رکھتا، اپنے دل کو پاک و صاف کر کے روزانہ گھر سے نکلتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن مبارک فری رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ پریکٹس کرتے تھے، آپ روزانہ یہ پریکٹس کرتے تھے، جب گھر سے نکلوں تو سب کو پاک و صاف سمجھو، سب لوگوں کو اچھا سمجھو، یہ آپ پریکٹس کرتے تھے تاکہ جس دن آپ دنیا سے جائیں ہر انسان کے مسئلے میں آپ کا دل و پاک و صاف۔
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी अल्लाह के सामने पहुंचे, उसके भाई के दरमियान लड़ाइयां थी, उसके भाई के दरमियान बुग़्ज़ व अदावत थी और अल्लाह उसे माफ कर दे। ऐसा हो नहीं सकता। यह तसव्वुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना ये प्रैक्टिस किया करते थे। मुहतरम हाज़रीन, आप अंबिया का यही मामूल देखेंगे, अंबिया का यही मामूल देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद उठकर खड़े हो गए, आप ऐसे ही खड़े रहे, काफी देर तक आप ऐसे ही खड़े रहे, आपके चेहरे पर घबराहट देखी गई, तो लोग समझ रहे थे कि आप पर वही उतर रही है, आप पर वही उतारी है, अचानक आप ऐसे क्यों खड़ेंगे? कुछ देर होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हुकिया नबियुम मिनल अंबिया, एक नबी के हालात मुझे बताए गए, गोया आपको विजुअल्स बताए जा रहे थे, गोया आप निगाहों से देख रहे थे। कहते हैं कि एक नबी को पकड़ कर लाया गया, 4 लोगों ने नबी को पकड़ा था, 2 लोगों ने पैर पकड़े थे, 2 लोगों ने हाथ पकड़े थे। उस नबी को मारा गया था, इतना मारा गया था कि लहूलुहान कर दिया गया। 4 लोग पकड़ कर लाते हैं और मजलिस में उस नबी को फेंक देते हैं और उस नबी को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर अपनी दावत से बाज ना आए तो तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाएगा। अब वो नबी मार खाकर उठकर बैठता है, हाथ उठाकर कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। वो नबी हाथ उठाकर कहता है ऐ अल्लाह, जिन्होंने मुझे मारा है, ऐ अल्लाह तू इनके गुनाहों को माफ करना, ऐ अल्लाह ये मुझे नहीं जानते कि मैं तेरा रसूल हूं, ऐ अल्लाह तेरी अज़मत को नहीं जानते। यकीन जानिए ये अंबिया का किरदार था कि जिनसे मार खाया उनके मसले में भी अपने दिल को पाक और साफ रखा, क्योंकि ये बात समझ लीजिए कि जो आदमी चाहे आपके साथ कैसा भी हो, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के पास कामयाब हो, आप अपने दिल को पाक और साफ रखिए, चाहे आपके साथ अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो। इसीलिए देखें कि सहाबा इकराम की यही खासियत थी, सहाबा इकराम की यही खासियत थी कि सहाबा के दिल आपस में एक दूसरे के लिए बड़े पाक और साफ थे। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू, कि सहाबा इकराम के दिल इतने पाक और साफ थे कि जिस माल को सहाबा ने दे दिया, जिन बीवियों को तलाक उन्होंने दे दिया, जिस घर के सामान को या यूं कहिए घर की जमीन को जिन्होंने मुहाजिर को दे दिया, अगर जरूरत पड़ भी जाए उस चीज की जरूरत को अपने दिल में महसूस नहीं करते थे, इतने पाक और साफ थे। इयास इब्न मुआविया रहमहुल्लाह से पूछा गया कि कान अफज़लुहुम इंदहुम अस्लमु सदरा, पूछा गया कि जब हमने सहाबा को देखा है, ताबई थे तो पूछ रहे हैं कि हमने बहुत सारे सहाबा को देखा है, वो ज्यादा अमल तो नहीं करते थे, मगर अल्लाह ने इनका मकाम इतना बड़ा क्यों किया है? सहाबा इकराम ज्यादा अमल नहीं करते थे, मगर अल्लाह ने इनका मकाम इतना बड़ा क्यों किया है? तो यास इब्न मुआविया कहते हैं वो इसलिए है कि उनके दिल सबसे ज्यादा पाक और साफ थे, उनके दिल सबसे ज्यादा पाक और साफ थे, अमल कम करते थे मगर उनके अमाल का बदला अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार दिया करता था। मुहतरम हाज़रीन, यही दिल की पाकी, यही दिल की सफाई अल्लाह को मतलूब है। अल्लाह यही चाहता है कि इंसान का दिल पाक और साफ रहे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं, इंतकाल का वक्त आया, बड़े मशहूर सहाबी हैं, इंतकाल का वक्त आया, हाथ कांप रहे थे, गला क्या है सूख रहा था, ऐसी हालत में सहाबा का नाम ले रहे, कहते हैं ऐ अल्लाह तू हजरत अबू बकर को माफ कर, ऐ अल्लाह तू हजरत उमर को माफ कर, ऐ अल्लाह तू हजरत उस्मान को, अली को, यानी नाम लेते लेते 70 सहाबा का नाम लिया और सबके गुनाहों की माफी मांग रहे। अब जो लोग उनकी जियारत के लिए आए थे कह रहे हैं कि बड़ी अजीब बात है इस बूढ़े आदमी के कि इंतकाल का वक्त अपना है, अपने गुनाहों की माफी मांगने के बजाय 70 सहाबा का नाम लेकर उनकी गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, उनकी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। तो हजरत अबू दरदा से पूछा गया वजह क्या है? तो कहने लगे ताकि मैं अल्लाह के सामने बयान कर सकूं कि ये मेरे साथी थे, मैं इनकी मगफिरत की दुआ इसलिए मांग रहा हूं ताकि अल्लाह को भी पता चल जाए कि इनके और मेरे दिल में कोई इतना भी शक नहीं, इनके मेरे दिल में कोई इतना भी लड़ाई झगड़ा या इतनी रंजिश नहीं है, सारे मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, इससे ज्यादा जरूरी है कि इनके और मेरे दरमियान जो दिल हो पाक और साफ हो। ये सल्फ़े सालिहीन का किरदार था। मुहतरम हाज़रीन, सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ताबईन के सरदार हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के दामाद थे। वक्त के बादशाह ने अपने बेटे का पैगाम उनकी बेटी के लिए भेजा। सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे से नहीं करा सकता। लिहाजा जो वक्त का सरदार था उसे गुस्सा आया, मदीना को जो गवर्नर था उसे हुक्म दिया गया कि सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह को सबक सिखाया जाए। सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी अपने एक शागिर्द से कर दी। अब उस मदीना के गवर्नर ने क्या किया, सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह को पकड़ा, उनके सर के बालों को हटा दिया और उनके चेहरे पर कालक पोत दी और कालक पोत कर गधे पर बिठाकर उन्हें मोहल्ले मोहल्ले घुमाया गया। लोगों को बड़ा तरस आया कि इतने नेक आदमी हैं, बड़े आलिम हैं, मगर उनके साथ कैसा जुल्म किया जा रहा है। अब हुआ ये कि उन्हें बीच चौक में लाया गया। चौक में लाने के बाद उनके पीठ से दोबारा कपड़े निकालकर उन्हें कोड़े मारने लगे। उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे। जब कोड़े मारे जा रहे थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे।
بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ کی پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے ہیں. وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوڑے مارنے والے سے نہیں, جو لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں ولا تکونوا اعوانا للظلم. کہتے ہیں کہ لوگوں تم کھڑے ہو کر ظلم کی مدد نہ کرو, کھڑے ہو کر ظلم کی مدد نہ کرو. ظلم کو جس طرح دیکھنا گناہ ہے, ظلم کرنا جس طرح گناہ ہے, ظلم کو دیکھنا بھی گناہ. کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ جو جلاد مجھے کوڑے مانگ رہا ہے تمہارے دیکھنے کی وجہ سے دو زیادہ مجھے کوڑے مارے اور گناہ میں تم بھی برابر کے شریک ہو جاؤ. مار اپنے پیٹھ پر پڑ رہی ہے مگر بھلائی کے بارے میں کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ غیروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہی دل کی سلامتی اللہ کو پسند ہے, یہی دل کی پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ علیہ, دیکھیں کہ یہ ہمارے سلف صالحین تھے, ان کے دل پاک و صاف تھے. مجلس میں بیٹھے ہیں, وقت کے گورنر ہیں, وقت کے سردار ہیں. ایک آدمی آیا اور آ کر ان کے سامنے دوسرے آدمی کی شکایت پیش کی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا, آ کر دوسرے آدمی کی شکایت کی. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے اس کی شکایت کو سنا اور کہا کہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا کرو. کہنے لگے کہ دیکھو جس آدمی کی شکایت تم میرے پاس لے کر آ, اگر وہ بات صحیح بھی ہے, جس آدمی کی شکایت لائے اگر وہ بات صحیح بھی ہے تو تم چغل خور ہو, کیونکہ تم نے اس کی چغلی میرے سامنے کی. اب یا تو تم کو چغلی کی سزا دوں, اور اگر جس آدمی کی شکایت لے کر آئے ہو اگر وہ آدمی ویسا نہیں ہے تو تم الزام لگانے والے, یعنی ہر حال میں تم کو سزا ملے گی. یا تو چغل خوری کی سزا ملے گی یا تو الزام لگانے کی سزا ملے گی, یا تیسری بات یہ ہے کہ تم ابھی اللہ سے توبہ کرو اور وعدہ کرو کہ اس کے بعد کسی مسلمان کی شکایت میرے سامنے لے کر نہیں آؤ. بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کرو. کتنے دل و پاک و صاف, وزیر ہے, امیر ہے, شکایت پہنچائی گئی. کہنے لگے اگر شکایت سچ ہے تو چغل خور ہو, اگر جھوٹی ہے تو الزام لگانے والے ہو, یا تو اللہ سے معافی مانگو اور یہ کام کرنے کا عہد و پیمان نہ کرو. اتنا پاک و صاف دل ہونا ضروری ہے. کسی کی شکایت سننا, آج حال یہ ہے کہ لوگ شکایت سنتے کم ہے, لوگوں کے سامنے بیان زیادہ کرتے. کسی کے گھر کا مسئلہ آ گیا, کسی کی ذاتی مسئلہ آ گیا, لوگوں کے بارے میں کہنا ایسا ہے جیسے لوگوں کو یقین ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتے مقرر کر رکھے. زبان سے جو جملہ کہتے ہیں, ہاتھ کا اشارہ بھی جو کسی کو تانا دکھانے کے لیے, زبان کا اشارہ, آنکھ کا اشارہ جو کسی کو حقیر دکھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا. سلف صالحین کا حال یہ تھا. محترم حاضرین, وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں, بیٹھ کر درس دے رہے تھے. کہیں چوک میں ایک آدمی ان کو گالی دے رہا تھا. اب آتے آتے ایک شاگرد جو مسجد کو آ رہا تھا, اس نے سنا کہ فلاں آدمی گالی دے رہا, لہذا آ کر درس میں بیٹھے. جیسے درس ختم ہوا کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں آدمی آپ کو چوک میں بیٹھ کر گالی دے رہا تھا. وہ شاگرد آ کر کیا کہتا ہے, وہب بن منبہ رحم اللہ سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی وہ آپ کو بیٹھ کر چوک میں گالی دے رہا تھا. تو وہب بن منبہ رحم اللہ بڑا غصہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو وہ وہاں بیٹھ کر گالی دے رہا ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن شیطان چاہتا تھا کہ وہ بات مجھ تک پہنچے. وہ وہاں بیٹھ کر گالی دے رہا ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن شیطان چاہتا تھا کہ وہ بات مجھ تک پہنچے, اور تم شیطان کے رسول ہو, تم شیطان کے میسنجر ہو, اس کا پیغام میرے پاس لے کر آ. کہا کہ چلے جاؤ, جب تک وہ آدمی خود سے مجھ سے آ کر بات نہ کرے میں کسی کی شکایت نہیں سنوں گا. تھوڑی دیر ہوا, وہ آدمی آیا, اس نے سلام کیا. حضرت وہب بن منبہ رحم اللہ نے بڑے پیارے انداز سے اس کے سلام کا جواب دیا اور آگے مجلس میں اسے بٹھایا. یقین جانیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کامیاب ہو, اپنے دل کو پاک رکھیں. چاہے کوئی آدمی آپ کے بارے میں اچھا کہے چاہے برا کہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے تو انسان کو اپنے دل کو ہر کسی کے مسئلے میں پاک و صاف رکھنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے بار بار سنا ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں انہیں مارا گیا, ان کے پیٹھ پر ایسے کوڑے مارے گئے کہ ایک انسان برداشت نہ کرے. ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا, پیٹھ کو کھول کر دکھایا گیا جس پر کوڑے مارے گئے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ گوشت کا اتنا حصہ ہے جو بالکل ختم ہو چکا ہے, سڑ چکا ہے, اتنے گوشت کے حصے کو کاٹ کر پھینکیں گے یہ بچیں گے, ورنہ یہ گوشت کا حصہ باقی گوشت کو سڑا دے گا. تو ایک دن طے کر دیا آپریشن کا, لہذا وہ آتا ہے اور جیسے ہی چیرا لگاتا ہے تکلیف ہوتی ہے, خون بہنے لگتا ہے, تو فوراً امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہم اغفر للمعتصم, کہتے ہیں اللہم اغفر للمعتصم, کہتے ہیں اے اللہ جس معتصم بادشاہ کی وجہ سے یہ میرے پیٹھ پر کوڑے مارے گئے, اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کرنا, اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کرنا. ڈاکٹر کا بڑا تعجب ہوا, کہنے لگے کہ جس آدمی نے آپ کو یہ کوڑے مارے, جو آدمی آپ کی اس تکلیف کا ذمہ دار ہے, آپ اس کی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, آپ اس کی مغفرت مانگ رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے. کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے. کیا میں اس بات کو پسند کروں گا کہ قیامت کے دن میں آؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک آدمی سے میرا کوئی
معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس کی شکایت کروں، اور پھر کہنے لگے کہ یاد رکھو اس نے جو کیا سو کیا وہ اللہ کے پاس پائے گا، لیکن مجھے اللہ کے پاس صاف دل کو لے کر جانا ہے، اس لیے میں اس کی مغفرت کی گناہ مانگ رہا ہوں۔ محترم حاضرین، ایسا ہی پاک و صاف دل ہر انسان کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کس مسئلے، کن کن لوگوں کے مسئلے میں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں۔ سب سے پہلی اہم بات کہ جو بھی آدمی جسے آپ جانتے ہیں، جسے آپ نہیں جانتے ہیں، ہر کسی کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، کیونکہ دل کی پاکی یہ عبادت ہے، اور جو آدمی اس عبادت کو کرے گا وہ آدمی اللہ کے نزدیک کامیاب ہوگا۔ بسا اوقات ہوتا ہے کسی آدمی کو نہیں جانتے مگر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا، تو جس کسی کی شکایت سنے ان کی شکایتوں کو سننے کے بعد شیطان سے پناہ مانگا کرے۔ بہت سارے مرتبہ شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑتا ہے، اور یاد رکھیے شیطان کے ایسے بہت سارے چیلے ہوں گے جو جگہ بجگہ مجلسوں میں پھیلاتے ہیں، فلاں آدمی نے ایسا کیا، فلاں گھر کی عورت نے ایسا کیا، فلاں آدمی ایسا کرتا ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے پیغمبر ہیں، ایسے لوگ شیطان کے چیلے، ایسے لوگوں سے بچ کر رہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی کی شکایت سنا ہی نہ کرے۔ جب انسان شکایت کو سنتا ہے تو وہ چیزیں دل کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، اور دل کے اندر بیٹھنے کے بعد انسان اس بارے میں لوگوں سے کہتا بھی ہے۔ بسا اوقات وہی آدمی سامنے آ جائے جس کی شکایت کو سنائے تو انسان اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، گویا معاملہ اس کا اور اس کا ہے، جبکہ معاملہ کسی اور کا ہے۔ اس کی شکایت کو سن کر ہم نے اپنے مزاج کو اس کے بارے میں بگاڑ لیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی انسان ہے، ہر انسان کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ اپنے رشتہ دار، جو رشتہ دار آپ کے خاندان کے، آپ کے خون کے ہیں یا آپ کے سسرالی رشتے کے، سب کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ شروعات کریں گھر کی عورتوں سے، شروعات کریں اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے سگے بھائیوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے، کہ سب کسی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے تو سب کو معاف کرنا سیکھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بڑے ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں، چاہے جماعت و جمعیت کی ذمہ دار ہو یا اسی طرح کہ مسجدوں کے ذمہ دار ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارا بڑا بنایا، اپنے بڑوں کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ اس کے اہم مسائل ہے علماء کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ لوگوں کے مسئلے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ علماء کی بھی غیبتیں کرتے ہیں، علماء کے مسئلے میں بھی ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، سوال کستے ہیں، ملاحظے کمنٹس کرتے ہیں۔ یقیناً یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ ایک آدمی ایک عام آدمی کی غیبت کرتا ہے، ایک آدمی کسی عالم دین کی غیبت کرتا ہے، دونوں کی غیبتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ علماء کی غیبت کرنا کیسا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب کسی عام آدمی کی غیبت کرے گا تو اس کا مرا ہوا گوشت کھائے گا، لیکن جو آدمی عالم کی غیبت کرے گا، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، جو کھائے گا فوراً مر جائے گا، اور جو سونگ بھی لے گا وہ بیمار ہوگا۔ تو عام لوگوں کے مقابلے میں علماء کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ محترم حاضرین، دل پاک و صاف کیسا ہوگا؟ مان لیجئے اگر کسی کے دل میلا ہو چکا ہے، اسے پاک و صاف کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ جو بھی عبادت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ یقین جانیے یہ اخلاص انسان کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ اس کے علاوہ بکثرت قرآن کی تلاوت کرنا۔ دل کی گندگی یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور دل کی ساری بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، صبح شام قرآن پڑھا کرے، جب موقع ملے قرآن پڑھا کرے۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سچ بچائیے کتنے لوگوں نے سورہ کہف بھی آج پڑھا ہوگا؟ بہت ہی کم ہے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے، ہماری روحوں کے لیے غذا بنایا، شفا بنایا، جب اس قرآن سے دور ہوں گے تو کیسے جا کر ہمارے دل پاک و صاف ہوں گے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃکم من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں ہم نے تمہارے پاس ہماری جانب سے ایک نصیحت بھیجی ہے، اور اسی طرح دل کی شفا کا علاج بھیجا۔ قرآن کی بکثرت تلاوت کیا کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو جتنا بھی دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، زیادہ کی خواہش نہ کریں۔ اس کے ذریعے بھی انسان اپنے دل کو پاک و صاف کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہ کو انسان انجام دے گا تو وہ دل کا برا بن جائے گا، دل کو میلا اور کچیلا کر دے گا۔ سب سے پہلے وہ گناہ جن کے ذریعے انسان کا دل میلا ہوتا ہے وہ شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے۔ شیطان جب دل میں وسوسہ پیدا کرے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ شیطان سے بھی بچنا ضروری ہے اور شیطان کے چیلوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے چیلوں کو پیدا کرتا ہے، شیطان اپنے شاگرد بناتا ہے جو لوگوں کی برائیاں لوگوں میں نیوز پیپر کی طرح بانٹتے ہوئے گھومتے،
خود شیطان کے وسوسے سے بچیں اور شیطان کے چیلوں سے بچیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے قد یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب جزیرہ عرب کے اندر بت پرستی نہیں ہو سکتی، ولکن التحریش فیما بینہم، لیکن شیطان کیا کرے گا؟ آپس میں اختلافات پیدا کرے گا، اور اختلافات ایک آدمی کے دوسرے آدمی کے درمیان کب پیدا ہوتے ہیں؟ اسی کان کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان ہاتھ کی نہیں کان کی رشوت لیتا ہے، لوگوں کی غیبتوں کو سنتا ہے، چغلیوں کو سنتا ہے، یہ کان کی رشوت دل کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرے، یقینی شیطان کی وسوسے انسان کے دل کو میلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانا، دنیا کمانے میں لگ جانا، جو آدمی دنیا کی ریس میں شامل ہوگا اس کا دل میلا ہو ہی جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کمانا چاہتا ہے، اپنا گھر، اپنا جائیداد، اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، وہ دوسروں کے مسئلے میں حسد نہ کرے تو دنیا کے مسئلے میں اپنے آپ کو دور رکھے۔ اس کے علاوہ کرسی کی لالچ، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو فیمس کرنے کی لالچ، اپنا ایک مقام بچانے کی لالچ، یہ لالچ ایسی ہے کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہی کچھ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کے دل کو پاک و صاف رکھے، کیونکہ دل کی پاکی صفائی یہ انسان کی اچھائی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک و صاف کرے۔ جو اسباب جس کے ذریعے کہ انسان اپنے دل کو پاک و صاف کر سکتا ہے، چاہے وہ اخلاص ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان ہو، اللہ ان مسئلے میں ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اللہ ان اعمال کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ گناہ جن کے ذریعے انسان دل کے میلے پن میں داخل ہو سکتا ہے، اللہ ان سارے گناہوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، چاہے وہ شیطان کی وسوسے ہو، چاہے وہ دنیا کی لالچ ہو یا کرسی کی لالچ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک و صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم میں سے زندہ ہیں ان کی گناہوں کو معاف کرے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کا انتظام کر دے، اور جو ہمارے بزرگ قبروں میں چلے گئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔